مدینے بہتے سبحان اللہ سبحان اللہ عرض بیٹا کرندہ ہوں دے پوری توجہ نال سنو میں تو کو ایک درد پیش کرنا چاہنا اب آبزی وقار اجی مختصر وقت وچ میری تقریر دا عنوان ہے پاکستان دے موجودہ بحران تو انہاں دا حل سبحان اللہ سارے ملک دے جو بحران ہیں ان دا حل کیا ہے اور میں اپنے طرفوں بیان نہیں کرنا قرآن سنا سبحان اللہ سبحان اللہ جرن پاکستان بڑھیا ہی پرانے لوگ تشریف فرمائی ہوئے حالانکہ جنہاں نے تقسیم کی تائینہ علاقے جی میں پنجاب کی تقسیم تھی انہاں تقسیم کرنے کی خیانت کی تھی اور جیرے اچھے علاقے ہم جتا ملنا دے فیکٹری ہم او علاقے بھارت چلے گئے خالی علاقے سکو دیتا اور لے خزانہ ہی بالکل خالی ہے لیکن قیادت چنگے لوگاں دے ہتھ ہے 1955 دی گال سناوا تو کو 1955 وچ جرا حج دے ونجا اون دا خرچہ تھیندا 800 سارا 800 روپے خرچہ تھیندا تے ہن کتی تھیندے ہن 12 لاکھ تا صرف تے جمع کرو پر ای ویٹ والے تے 14-15 ٹپے اچھا اون والے کڑک جری ہے نا اے ملدی ہے 2 روپے مان ہن کتا گئی کھڑی ہے چینی 1 روپے دی 6 سیر ملتی ہے کیا بات سر ایک بزرگ گزرن حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والے رحمت اللہ علیہ وہ فرمیندن میں کہوں بڑے برا روپیہ دیتا جو من گوڑ گیا میں دکان دے گیوں میں کہوں 14 سیر روپے دا گوڑ کتی دیتا 14 سیر کیا بات نال 1/2 کلو پنڈو دے چھوڑیو نے جو میرے طرف اضافہ تھی گئی ہن تا این تو لینن جو سیر دترائے پاتی اولے اضافے واسطے دے چھوڑے نے ہم جو رستے کھاندا ونی سارے طرف زیادہ تلیا ہوئے گھاٹ نہ ہو کیا بات اچھا لکھ اون دور وچ جتنا مہنگائی ہے ہن تو کم تھینی چاہیے کیوں جو وسائل الحمدللہ پاکستان وسائل نال مالا مال ہے سبحان اللہ اولے سارے روپے دی قدر کتنا مستحکم ہے 100 روپیہ دیویندہ سعودی ریال مل دیان 111 100 روپیہ پاکستانی سعودی ریال 111 ہون کتنی مل دیان ساری کرنسی مضبوط تھی ہے سعودی ریال ہون تا میرے خیال ہے 73-74 روپے دا 1 ریال ہون 100 روپے دا 1.5 ریال نہیں ملتا اون والے 100 روپے دے 111 ریال ملتے سارے کنوں دا کرنسی افغانستان دی بھی اچھی ڈالر جتا پہنچنا آپ پہنچ گئے پاؤنڈ دی قیمت دیکھو کتنا پہنچ چکی ہے درہم جتوننا آوات چلا گئے سارے روپے دی قدر گھٹ دی ویندی ہے ایک قصور صرف سارے حکومت دا نہیں ایک قصور ساری عوام سارا قصور کہیں ملے بجلی دا بحران کہیں ملے گیس دا بحران اور اتنے بحران ہیں سمجھ نہیں آندی کی میں حل تھی سن معیشت دبہ چکی ہے قرضے جب تک نہ گنوں سارے ملک دا نظام اور اسا قصوروار بڑے نے ہے حکمرانہ کو ذرا قرآن سنو قصور ہی دے وچ کیندا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اے بحران کیوں آندے اے مصیبتاں کیوں آندے ملک دا نظام خراب کیوں تھیندے ظالم لوگ مسلط کیوں تھیندے اے ہوں والے مسلط تھینن در والے عوام ظالم حاکیو جی قوم وہ جی حاکم اسا خود اپنے آپ کو بدلاؤں نہ دیا کو حاکم بدل وجن کدے ہی نہیں تھی سکتا اگر چاہندے وے حاکم عادل تے نیک ہوون ای تخت دوتے اللہ دے رسول دا دین ہوئے اپنے آپ کو بدلاؤ اللہ کریم نے قرآن پاک
ایک وسطی دی مثال دی مثال ہی خود رب نے دی سبحان اللہ کوئی جٹ مثال دے وے اندی بڑی قدر ہوندی ہے سیانے لوگ مثال دے وے تیری مثال خود رب دے وے سبحان اللہ اچھا سارے پاسے دا ایک دستور ہے تو کچھ سا وہ نعت خانی تھی وے پئی کہیں کترے نہیں لگ دی جل مولوی شروع کرے تقریر 4 جگہ لگ آج اے دی حالہ کہ ٹھٹا موسم والے بھی میری تقریر 4 اٹھی کر میں اتھو سڑے آیا گو ذرا توجہ فرماؤ تاری مرضی پانی پیتی رکھو سبحان اللہ یوں چالاؤ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سبحان اللہ سبحان اللہ مثال بھی تھی فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ مثال بیان فرمیں دے ایک وسطی دی تیرے سکون نال زندگی پہ گزرے دے چین والی زندگی ہے کہیں قسم دا کوئی خوف تے خطرہ نہ آئی نہ کہیں دشمن دا خوف ہے نہ درندہ دا خوف ہے نہ کوئی مہنگائی دا خوف ہے سکون نال زندگی پہ گزرے دے شاہدیہا رزقہا رغدا اللہ کریم نے کلم کلا رزق دیتا من کل مکان ہر طرف رزق ملتا ہی رزق دی فراوانی آئی خوشحالی والی زندگی پہ گزرے نے سکون والی زندگی چین والی زندگی اگر انہاں کنو غلطی کہتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ اللہ دی نعمتہ دی ناشکری کی تھی ناشکری کیویں کی تھی اللہ کریم دے حکم دے عمل کرن چھوڑ دی شریعت نال غداری کی نمازاں کنو دور تھی گئے رشوت عام تھی گئی شراب دے محفلاں سجدیان ناچ گانے دے فلماں دے سرود دے محفلاں رشوت لیندے بھی آن گندے بھی آن بے نکاحی عورتاں گھراں وچ بھی لیندے آن درن اے ظلم کی تو نے اللہ کریم نے سزا کیا دی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ سبحان اللہ اللہ نے وقت دے لباس دا مزہ چکھایا خوشحالی تنگ دستی وچ بدل گئی فتح دے خوشی دے دروازے بند تھی گئے دکھ دے دکھ شروع تھی گئے مصیبت دے مصیبت آیا برکت مک گئی بھوک دا لباس باقی دونے والخوف خوف تاری تھی گیا اللہ دی نعمت دی ناشکری دی سزا ملی رزق دی فراوانی ختم تھی گئی دکھ دے مصیبت خارج آ گیا اور انہاں لوگوں کو سزا ملی امن دے چین والی زندگی مک گئی خوف تاری تھی گیا قرآن جل کریم نے فرمایا یہ سزا کیوں ملی بما كانوا يصنعون سبحان اللہ سبحان اللہ کرتوتا دی وجہ تو سزا ملی ثابت کیا تھیا حالات اٹھوئے بدل دندر ویلے عوام رب دینا شکری کا نعمت دی بے قدری تھی وے اللہ رسول دے فرمان دے عمل کرن چھوڑ دے وے پر رب دا عذاب اے ملک اسلام دے نا دے قائم تھی
نعرہ مریندا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو کو لگدے مطلب دا پتہ ہی کیا کیا بات اور نہ اتنا دا گونج پہ بنے میں وال پیا نعرہ مریندا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اجڑی تو آواز گھٹ گئی لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان یہ صرف نعرے نام سارے بزرگاں نے بڑے قربانیاں نبھائیاں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ملکی میں نہیں بڑا بڑے قربانیاں تے نتیجہ مولے یہ شوق آ کے سارا اپنا ملک ہو سی اتھا سارا اسلامی نظام ہو اسے سکون نال اپنے رب دی عبادت کرے لیکن جرے نام دے ملک حاصل کیتا گیا جنہاں نے ملک ملیا نعمت ملی اسا بے قدری شروع کر بل اللہ کریم دی ناراضگی تھری اج سارے بحران اج ایک ویندے تے بھی حاکماں دے مہنگائی ہوئے کھڑی 270 روپے کو تلے پٹرول آون نہیں دے 7-8 روپے ودینن چاہیا گھٹے اتھے ہی کھڑے نہیں دا مہنگائی جی جو وجدی پئیے سارا قصور نون لیگ دا پی پی دا یا خان دا نہیں سارے کرتوتاں دی سزا اور ذرا قرآن سنو سبحان کہ اللہ اگر اسا چاندے اے بحران حال تھی میں سارے حکمران چنگے تھی ونجے اور اتھا دین دا بول بالا ہوئے بل اسا کو کیا کرنا پوسی اسا کہہ رہے عمل کروں دے نظام بہتر تھی ویسے پڑھا قرآن وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اگر بستی والے ایمان کے واتقوا تقوی اختیار کریں نہ دے مسلمان نہ ہوئے عملی طور تے مسلمان بڑے خدا دا خوف دل وچ رکھیں نماز دی پابندی کریں قرآن نال یاری لاویں سارے برے عمل چھوڑ دے فریندا فائدہ کہتی سی لفتحنا علیہ اسا کھول دے سو رب دا بتائے کھول دے سو ہی نہ بس دے کیا چیز کھول دے سو برکات من السماء آسمان تو برکت پر دروازے کھول دے اے بولان ٹال برکتہ ہی برکتہ حسن صرف آسمان تو برکت نہ ہو سی والارض زمین بھی اپنے خزانے کھول دے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن شرط ہے تو سا تقوی اختیار تو خدا دا خوف دل وچ رکھو تو اپنے آپ کو بدلا دے شریعت کی پاسداری کرو لیکن تو کیا کیتا ولیکن کذبوا تو جھٹلایا شریعت نال غداری کیتی وال اسا کیا کیتا فاخذناهم بما كانوا يكسبون تو دے کرتوتاں دی وجہ کنو اسا تھوڑی پکڑ کر اللہ دی پکڑ تو ڈرو خدا دا عذاب سخت حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ دنن بلخ دی حکومت چھوڑیوں نے یہ دنیاوی حکومت کوئی حکومت نہیں یہ عارضی حکومت اصلی حکومت اللہ والے دیئے آپ دی زندگی وچ انقلاب آیا بلخ دی حکومت چھوڑ دی تھی بصرہ وچ آگے بصرے والے نے بڑا خوب استقبال کیتا انہاں دی شایان شان دے مطابق استقبال کیتا اج دا اقتدار کو سلام ہو دے تیرے ویلے لے ونجن کوئی پوچھدا ہی نہیں اگر بصرے والے نے حکومت چھوڑن تو بعد حضرت ابراہیم بن ادم دا خوب استقبال کیتا سارے کٹھے تھی گئے
گے عرض کرنے سونا سارا بادشاہ ظالم ہے اندے واسطے دعا کرو چا اللہ اندے شرن کو سکو بچاوے اے ختم تھی ونے کوئی نیک بادشاہ بنے آپ نے فرمایا کوئی گارنٹی دے سکتے اگر اے لائے ونے بیا سیدھا چنگ سارا نظام جی میں بڑا کرے بیندے بیا جلے آندے اسادے وہ پچھلا چنگا آپ نے فرمایا گارنٹی دین دے وے اندے واسطے دعا کرا اے لائے ونے بیا چنگا سی فرمایا اندے واسطے دعا نہ کراؤ میں صرف کو ایک نصیحت کرنا عمل کرو صحیح حکم فرماؤ اور میں نے بے نکاحی عورتوں کو گھروں کٹھو سارے پاس ہے یہ گال ہے کوئی نہ کہ بے نکاحی عورت کو گھر ملاؤں استغفار او تا گال بات دی تھی تنسیق چکر لے لا حول تنسیق کراتے ہیں تو بھائی جان نکاح پاس ہو جاتی میں پتہ لگتے تھی میں نکاح ہی جج ڈالا طلاق دے اختیار تا اللہ نے مرد کو دیتے قاضی کو ہے اختیار کا کوئی نہیں کہ خود طلاق دے دے قاضی کو اختیار ہے کہ مرد کو صلاح زبرن طلاق کی نہا کو خود کو اختیار کوئی نہیں کیونکہ طلاق کا اختیار ہو کو ہوتے جو نال نکاح انہیں تنسیق کراتے دعوی ڈگری کراتے نکاح کی انہیں سوچا جب تک میاں بیوی دی طرح راسن زنا و سارے برابر حضرت ابراہیم بن آدم سے فرمایا بے نکاحی عورتاں کٹھو اور میں شراب پیون چھوڑو نہ رشوت دیو نہ گھنو اور میں نے زنا دے بدکاری چھوڑو مسجدی آباد کرو قرآن دی تلاوت دی عادت بناؤ یہ خود بخود نظام بہتر تھی انہاں دے لوگ اور تمہار کا کورید اپنے گریبان کوئی جاتی نہیں پیدا اور انہیں گالی کیتی کیوں آپ تا چلے گئے مگر بسرے والے نے عمل کیتا تھوڑے ہی عرصے دے بعد تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی ظالم کو جان چھٹ گئی اللہ نے نیک بادشاہ اسا اگر اپنے حالت نہ بدلائی کدھیں سارے ملک دا نظام بہتر نہیں تھے اپنے آپ کو بدلاؤ اپنی اصلاح کرو چاندے وے سارے علاقے میں امن تے سکون ہوئے شریعت نال غداری چھوڑو قرآن پاک سورہ اللہ کریم نے 21 پارہ پہلی آیت ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب سبحان اللہ دوڑا پڑا سبحان اللہ نہیں بہا قرآن سنتے سبحان اللہ ناک سو قرآن کی قدر سبحان اللہ سبحان اللہ میں خدا یک حکم دیتے ہیں جو تے پڑھنا ہی صرف قرآن مولو جہنت میں شبینہ شروع کروں اور تُسا توجہ فرماؤ اللہ کریم نے فرمایا دوبارہ قرآن پڑھتا پیا سبحان اللہ چاہتے سبحان اللہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب محبوب ان کو قرآن پڑھتے سنتے باقی الصلاة نماز قائم کرو انہاں کو نماز دی تلقین کرو نماز پڑھن دا فائدہ کہتے ہیں ان الصلاة تنہی ان عرف تاکید دا ہے میں شک نہ کری پکی گالے نماز روک دے
کیری چیز تو کہندی عن الفحشاء والمنکر بے حیائی تے بریا گالی تو نماز بچیں دی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اللہ دا ذکر اکبر سب تو اللہ جان دے جرت پر کر یہ آیت دے سامنے میں علماء نے ایک واقعہ لکھے بڑا پیارا سو ایمان تازہ تھی سی نراستہ نہیں رہتے میں گفتگو اختتام لکھا سکی دیا علماء نے مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھے فرمیدن اللہ والائی اللہ کریم نے ظاہری تے باطنی حسن عطا فرمایا مسجد دی امامت فرمیدے نیکی ایسی شے ہے نا نیک بندے دار چہرہ بھی چمک دے اے چمک کریمہ نال نہیں ہوندی اے چمک نیکی دی برکت اندھا تقوی اندھا زہد اندھی پرہیزگاری اندھے چہرے کو دیکھتے نظر آتے نبی سے کنو نشانی پوچھی گئی حضور اللہ دے ولی دی نشانی کیا ہے نیک بندے دی نشانی کیا ہے نبی سے فرمایا اذا رأو ذکر اللہ نیک بندے دی نشانی ہے تیرے ویلے اندھے چہرے کو دیکھ سو خدا یاد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اندھے چہرے دی نرانیہ دی ایسی ہو سی وہ کو دیکھتے اللہ یاد آئے ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی پیاری گال فرمائی فرمیدن حضرت علی پاک پیار دیکھو آپس فرمیدن ذرا علی سیدہ چہرہ آئی نا ایسا پر جلال تے چمکدار چہرہ ذرا علی سیدہ چہرے کو دیکھ گی نہاؤ کو بے ساختہ زبان دے نکل میں دا لا الہ الا اللہ یہ واسطے تا نبی سے فرمایا علی دے چہرے کو دیکھنا ہی بات سبحان اللہ روایت کہیں بیان کی دیا میں شکل اجان بوگ سے ہی تے جی روایت کا کیا بات یہ واسطے حضور فرمایا اللہ والے دے چہرے کو نٹھے کرو عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی کرو اندے دیکھن نالی اللہ یاد سبحان اللہ سبحان اللہ عالم دین کی سمائی اسد سیاکار لوگ ہے بزرگ کی زیارت میں اکثر یاد آ رہا ہوں کہ سارے بزرگ ہیں نا جنہیں اللہ والے جانا پڑھن پڑھامن کا مشغلہ ہے لوگوں کو نصیحت کریں جیوں جی عمر ڈھل دیئے انہاں تے چہرے نور سبحان اللہ سبحان اللہ مثال دو بعد چمک ودی پئی چہرہ انہاں دا مرجھاندا نہیں خوش و خرم تے ہنستا ہنستا ہوندا چہرہ ہوندا یہ اب حق مسلک کی پہچان ہے ذرا بے پاسے نٹھا کرو انہاں دے جڑے ولی کامل ہن کینے چہرہ پی لیا پیچھے تو انہاں دا فتوی ہو جاتا ہے منہ دیکھنا جائز نہیں ہے سارے چوی گھنٹے جو پیر ہیں چمک بجلی سبحان اللہ اب عظیم وقار توجہ فرماؤ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم نبی سے پورے بندے دی نشانی رسول اللہ سبحان اللہ سارے بندے وچ پورا بندہ کون ہے نبی سے فرمایا دے ترے نشانی پہلی نشانی فرمایا چور خور ہو سی سارے تے اسو عادت دوسری نشانی فرمایا آپت لڑ ویسی قطع تعلق کر ویسی رشتے ناتے توڑ ویسی تیسری نشانی فرمایا نیک لوگوں دے ظلم کرے سی یہ ترے نشانیاں جنہیں وچ پاتے وجہ حضور فرمایا سب تو بدبخت نماز کیا کرنا اللہ والا ہی نیک آدمی نیکاں کو اللہ کریم گھر نہیں نیک دے اور میرے کو اگلی جوار ایک ساتھی آئے بیٹھا ہوئے جی استخارہ کروانا ہے جی شادی کر رہا ہوں لڑکی اچھی ہے یا نہیں ہے میں کہ استخارہ بات جگہ لیا پہلے تو آپ کو چنگا بڑھا
جنہاں تو چنگا ہو سے تیری آنکھیں حیا ہو سی اللہ تے کو بیوی بھی حیا دی قرآن دا فیصلہ الخبیثات للخبیثین والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ خبیث عورتہ واسطے خبیث مرد گندے عورتہ واسطے گندے مرد گندے مردہ واسطے گندے عورتہ ستھرے عورتہ واسطے نیک عورتہ واسطے نیک مرد نیک مردہ واسطے نیک عورتہ قرآن دا فیصلہ نصیحت دیے تو سچان دے وے ساری عزت محفوظ رہے اپنی آنکھیں چھایا پیا تو سبیہ دے عزت تک کو تے تواڈی بیوی رابعہ بصری کی مرد نیک ہوئے اللہ بیوی بھی نیک دے بے دے اس تک تکن والا اون وقت تک نہ مرسے جب تک اپنے گھر وچ عمل بے دی بین کو اپنی دی بین سمجھو قرآن سنو اللہ کریم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب مومن مردہ کو فرما دو اپنے نگاہ کو چھکا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنے شرم گاواں دی حفاظت کرن اے انہاں واسطے ستھری گاہ جو کچھ تسا کرن دے اللہ خبیر مرد نیک ہی اللہ والا ہی گھر والی بھی اللہ نے نیک دی ایک بیمار بی بی اپنی ضرورت کی خاطر باہر نکلی ایک بدماش دی نظر پہ بدماش جان دے لوفر لفنگا مٹر گشت کرنا بے دے عزتہ کو تکڑ والا اون دے لڈٹھنا جلدی حالت بدی حالت کوشش شروع کر دی تو اس کئی طریقے نال این عورت نال رابطہ کرا ایک دی جو بی بی باہر آمن باہر سے ٹکرا تھی گے بدماش جو آقا ہے کنو ڈرنا آئی وہ آقا بی بی گار سون روکفن میں کو تیرے نال پیار تھی میرے دل میں عشق کے محبت ہے میں مجبور ہوں بی بی اتوں واپس ولی گئی گھر بنتے اپنے خاوند کے سامنے لاٹھی رونی اگر میرا دل چرید گیا وہ یار سن کے یہ جی گار میں کچھ آکی دیس اللہ والا نیک بندہ ہی وہاں کہ رو نا اگر وال ٹکرا تھی وہ نا وہ آکی ایک میری شرط ہے پوری چکر والجی میں آگ سے ہوئے کسے شرط کیا ہے خود گھر والا پیا سکھیں دے شرط ہے میرا خاوند گھر والا مسجد دی نماز امامت کریں دے تو دے پچھوں 40 دی نماز پڑھ جا لیکن پڑھی جو تیری تکبیر اولائی قضالت 40 دی نماز پڑھ والجی میں آگ سے ہوا کرے تیرا کدہیں نہ مسجد چاہے ہاں آج غسل کرتے کپڑے پاتے پہلی صفحہ کیا نماز شروع کر دی اس تکبیر اولائی قضالی سے کی تھی پکا 40 دی گزر گئے نماز ایکنی سے چھوڑی پہلی تکبیر نماز پڑھتا نہیں پہلی صفحہ بیٹھتے 40 دی مکمل تھے نا امام صاحبہ کا گھر لکھو اور ذرا ٹکرا تھی بیتا پوچھی جا آج بی بی صاحبہ پارو نکلن ٹکرا تھی گے فرمائے نے شرط پوری کر کی دی ان کیا خیال ہے ادھے معافی دے ہو چاہ اسا رب دے تھی گے تعلق ساڑا جوڑ گیا اللہ دی ذات نا اسا سارے سندے چھوڑے بی بی معاف کری میں کو اللہ بھی معاف کرے میرے دل میں خدا دی معرفت دا نور سبحان اللہ سبحان اللہ نماز بے حیائی تے پوریا گالے تے رکھائیں سمانا کے سبحان اللہ اچھی مولوی دی
بریک ہو دیا تھا انہیں سبحان اللہ دلی نہ آخری گال سنائی جانا سبحان 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 سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کیا نا مال دی کثرت تھی مال غنیمت جل چاپتے آیا نا عمر سنگھ کے سامنے آیا آپ بجائے خوش تھی ورتے رو پہ اکھا تو آنکھ جاری ہے غلامان کی تزونا آئے تو خوشی دا مقام ہے ایران فتح تھی گئے اللہ نے مال دی کثرت دیتی ہے مسلمان خوشحال تھی ویسن فرمایا روندہ ہی وستے کھڑا جتا مال دی کثرت دیتی ہے اتا ایمان کمزور تھی ویسے جتا دولت آوے دی ہے نا ایمان کمزور تھی اللہ کریم نے قرآن فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً اساں جڑے ویلے کہیں بستی کو ہلاک کرن دا ارادہ کرنے ہیں نا اللہ فرمائے اساں جڑے کہیں بستی والے نے ناراض تھی نے سارا ارادہ تھی وی انہاں کو ہلاک کروں اللہ سے کیا کریں امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سبحان اللہ بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کروں ونسا اتم دو لوگوں کو خوشحال بڑھا دینے سے دولت دی فراوانی دے دینے سے دولت ڈھیر تھی ویندی ہے اور شریعت غدار بڑھ ویندن ففسقوا فیہا یا فرمانے شروع کر ظالم بڑھ ویندن بل فحق علیہ القول بل صالح عذاب لازم عذاب عذاب کی جینے ہیں کٹتے رکھے جن مال دی فراوانی تھی تاریخی گال سنا کے گفتگو کو مکمل کریں نبیاں بغداد والے نے جو محل بڑھاون شروع کر دیتے اور انہاں دین دی عمل کرن دی بجائے انہاں دین دے خلاف چلن اور انہیں شراب دے محفل سجاون شروع کر دیتا اور رقص جاتے سرود دے محفل گانے بجانے دی کثرت وہ سارے آخرت کو بھول گئے لیکن مجذوب اللہ والا ہے تیرا وزارہ بھی گزرتے تیرا دے اللہ بغداد والو اللہ کو ڈرو نافرمانی چھوڑو اللہ دا عذاب آوانا لوگ ادھر مذاق کرتے ڈالتے جتا محفل دیکھے آؤتے ہی پج مندہ مجنوب رو رو تے عذاب بغداد والو اللہ دے عذاب کرو ڈرو عذاب آون والا ہے وہ کیا دیا پہلے تو انہیں توجہ نہ دیتی پیچھے انہیں پوجا گالی نا غصہ دی ممن لیکن غصے میں جاتے آدم بک بک بند کر اسا مسلمان ہیں سارے تے عذاب آئی نہیں سکتا مجذوب روتے ہیں دینا دے مسلمان ریے وے عمل ختم تھی چکے اور عذاب کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ کو بدلے سول اے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی پن مجذوب ہی چھوڑے دانی آخر ایک دی غصہ ہے مجذوب کو پتھر مارن شروع کر دیتے جسم زخمی تھی کہ نعرے تکبیر دی صدا بلند کی تھی آدھے بغداد والو بے سنانی کریں دے پہ وے عذاب ٹلنا گئی عذاب قریب ہے انہی وقتی بے میرے رب دی سنان کرو حضور دے فرمان دے عمل کرو اگر قوم نے جواب پتھرا نہ دیتا جسم تھی گیا نا زخمی کیا کرا دے مجھول بغداد والو تو نے غیرت ہی نہیں رہی اپنے خیر خانہ علیہ سلوک اے جملے اللہ تے جوان تے ڈھٹے نا اے سارے بھاج گئے جوڑے کامی دا پورا تھی گئے تو مجذوب جو بغداد چھوڑے اس پر نظر ہی نہ آیا ہفتہ صرف ایک گزریا اے ان دل دی تختی دے لکھائے گا ایک گزریا ہفتہ ہلاکو خان ظالم بادشاہ کافر بغداد دے مسلط تھی گیا کاک نہ رکھ اونچا اونچا مارتا بھی تو خون پہ نکل دے اور انہاں دا ستیہ ناس کر بھی تو پیچھے انہاں کو سمجھ رہی ہو مجذوب سچا این بھولچ نہ رہو سا حضور دے غلام ہے حضور دے غلام تا دام بن سو جنن حضور دے فرمان دے عمل
اگر چاہتے ہوئے سارے ملک کا نظام بہتر تھی وے اپنی اصلاح اپنے آپ کو بدلاؤ اپنے مسجد کو آباد کرو نماز نہ چھوڑی کوئی بغیر چارہ کوئی قرآن کی تلاوت کی عادت پڑھاؤ اللہ کریم لکھو تو کو عمل دی توفیق دے وے آخر عادت دے مطابق دعا کرتے اپنی گفتگو کو مکمل پیا کرے نا نیکاں دی موجودگی وچ اے دعا پیا کرے نا اللہ کرے مرو خاتمہ ایمان دے سامنے حضور دی صورت ہوئے زبان دے کلمہ دی تقریر ہوئے وال میرے پیر صاحب دا کلام سنو فرمیدن آخری وقت اگر دیدار نصیب تھی پیا والمنظر کیوں سی نظمے ان کے تصور سے مقدر چمکا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمیدن آخری وقت اگر حضور کا دیدار نصیب تھی پیا والمنظر کیا ہو نظمے ان کے تصور سے مقدر چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں